اگر شبہات کو اگر ہم روحانی بیماری سمجھیں تو اس کے لیے انیشیٹو بھی ہمیں خود لینا پڑے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی عالم آئے گا اور آ کر ہمارے جو تو ہمارے نوجوان جب کسی شبے کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اس کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہی جو شبہ ان کو پیش آیا۔ ایک مختصر سا پروگرام کریں اور ساتھ ہم کیا کریں، جو کوسچن آنسر کا سیشن، کوسچن آنسر کا کلچر ہم عام کریں، ایک مہمان خصوصی ہو، باقی ہم گھنٹہ آدھا گھنٹہ۔ تو جب ایک ڈاکٹر اتنا بڑا دل رکھ سکتا ہے کہ وہ اپنے مریض کو کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس ریفر کر دے، تو ہمارے اہل علم کو جب ایسا کوئی ان کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و سامعین، تفہیم نو کے پلیٹ فارم میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ حسب معمول موجود ہیں جناب ڈاکٹر مفتی محمد ابراہیم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، تفہیم نو کے پلیٹ فارم سے یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے شبہات اور مغالطے، مقصد اس کا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو ہمارے نوجوان نسل متاثر ہو رہی ہے ملحدین کے اعتراضات کی جانب سے یا سیکولرز اور لبرلز کی جانب سے، تو ہم اس پروگرام میں اس بارے میں اس کا تدارک کریں گے کہ اس کے اسباب کیا ہیں اور وجوہات کیا ہیں، اور پھر وہ کون سے اصول ہیں جن کی بنیاد پر اگر ہم ان کو طے کر لیں یا ان کو نمایاں کر لیں تو ان اصول کو فالو کرتے ہوئے ہمارے جو موجودہ نسل ہے وہ ان اعتراضات کو بھی پہچان سکے گی اور ان سے بچنے کا طریقہ بھی وہ پہچان سکے گی۔ تو اس سلسلے میں یہ ہم نے پروگرام شروع کیا ہے۔ جی یہ بہت اچھا ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے۔ تو دیکھیں، اگر ہم ان اسباب کی طرف متوجہ کریں جن کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل مختلف قسم کے شبہات کا شکار ہوتی ہے، تو اس کے کئی اسباب ہیں۔ مثلاً اس میں ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ جو علماء کرام کی اور عوام کی درمیان میں ایک خلیج پیدا ہو گئی ہے، جو دوری ہے، اس وجہ سے اب ہماری نوجوان نسل وہ علماء سے تو کٹ گئی ہے، جبکہ دوسری جانب سوشل میڈیا پر اور وہ چیزیں اس کے فنگر ٹپس پہ آ گئی ہیں، تو وہ خام خواہ بھی سکرولنگ کرتے ہوئے ان کے سامنے ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو لوگوں نے اور ملحدین نے یا لبرل سیکولر لوگوں نے اسلام کے خلاف جو شبہات ان کو پیش ہوتے ہیں تو وہ ہماری نوجوان نسل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور فزیکلی ہماری نوجوان نسل کا چونکہ علماء سے تعلق وہ کٹا ہوا ہے اور وہ سوشل میڈیا پر تو یہ چیزیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں، تو وہ شبہات میں اور مغالطوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم بات کریں تو یہ شبہات اور مغالطے یہ پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ان کے وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو آدھا علم ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو کہتے ہیں نا، نیم حکیم خطرہ جان جی اور نیم ملا خطرہ ایمان، تو اس میں اصل بات ہی یہ ہے کہ یہ جو آدھا علم ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں مزاج یہ ہے کہ ہم لانگ ویڈیوز بھی نہیں دیکھتے، ہم ریلز پہ آ گئے، شارٹس پہ آ گئے۔ اب ریلز پہ، شارٹس پہ وہ ایک اعتراض چلا، وہ کسی کے دماغ پہ کلک کر گیا جی اور وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ بس یہی اصل ساری بات ہے۔ جی اور پھر دوسرا اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات اگر کسی کو کچھ سنجیدہ سوالات پیدا بھی ہوتے ہیں تو اس کو ایڈریس ہمارے زمانے میں اس طرح کیا نہیں جاتا، یا اگر اس نے کوئی سنجیدہ کوشش بھی کی ہے تو اس کو وہ رسپانس نہیں ملا، جی تو جس وجہ سے وہ شبہ اس کے اندر ہی رہا اور وہ اسی شبہ میں پڑ گیا۔ بالکل۔ ڈاکٹر صاحب اشرف علی تھانی صاحب نے ان شبہات اور مغالطوں کو روحانی بیماری کا ہے، شبہات کو، کہ جیسے تکبر ایک روحانی بیماری ہے اور ضد ایک روحانی بیماری ہے، حسد ایک روحانی بیماری ہے۔ تو جس طرح ہم روحانی بیماریوں کا علاج کرانے کے لیے کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں یا کوئی کتاب پڑھ کر اس کا علاج کراتے ہیں، تو اسی طرح سے روحانی بیماری سمجھنا چاہیے۔ خاص طور پہ جیسے جسمانی بیماری کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، فالو اپ کراتے ہیں، اگر ایک ڈاکٹر سے افاقہ نہیں ہوتا دوسرے کے پاس جاتے ہیں، تو ہم ڈاکٹر تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم خود چل کر جاتے ہیں، اپنی روحانی بیماری اگر کوئی سمجھے اس کے لیے چل کر جاتا ہے، جسمانی بیماری کے لیے تو واقعی چل کر جاتے ہیں، تو اس کے لیے حرکت کرتے ہیں۔ اسی کے لیے اگر شبہات کو اگر ہم روحانی بیماری سمجھیں تو اس کے لیے انیشیٹو بھی ہمیں خود لینا پڑے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی عالم آئے گا اور آ کر ہماری جو بیماری ہے وہ خود اسے ختم کرے گا، اس کے لیے ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ اسے ہم روحانی بیماری تو سمجھتے نہیں ہیں، اگر سمجھ میں آ بھی جائے تو اپنے اندر دبا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ ہم توقع یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی عالم آ کر خود ہمارا مسئلہ سمجھے گا اور خود ہمیں اس کا جواب دے گا۔ تو اس بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟
جی دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے. ایک تو ہمارے نوجوان جب کسی شبے کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اس کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہی جو شبہ ان کو پیش آیا اس کا حل کہیں کسی کے پاس نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی ویلڈ کوسچن ہے. اور دیکھیں شبہ تو شبہ ہے، جی جی وہ جتنا بڑا بھی ہو بہرحال وہ شبہ ہے شبہ. اور مغالطہ ہے. اچھا پھر میں اس میں ایک دوسری بات بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ایک اور رویہ ہے نا کہ بسا اوقات یہ لوگ جب ہمارا نوجوان کسی چیز کے بارے میں سنجیدہ طور پہ کسی شبہ کا شکار ہوتا ہے اور وہ کسی عالم سے کسی جاننے والے سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے، تو ایک عمومی رویہ جو عام طور پہ پایا جاتا تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب پایا جاتا ہے، جی جی لیکن وہ پہلے پایا جاتا تھا، اب بھی کہیں نہ کہیں وہ پایا جاتا ہوگا کہ فوراً اس کو یہ کہہ دینا ہے کہ بھائی آپ میں تو الحاد کے جراثیم آ گئے، آپ تو کچھ ملحد لگ رہے ہیں. اس جی کو جی جو ڈسکریج کیا بالکل. جاتا ہے، اس سے اس نوجوان میں جو پوچھنے کا جو جذبہ ہے وہ فوت ہو جاتا ہے جی جی اور وہ شبہ اسی کے اندر جو ہے نا وہ رہ جاتا ہے. تو میرے خیال سے دو رویے ہیں. ایک وہ شخص جس کو کوئی شبہ پیش آیا ہے، دیکھیں اسلامی تعلیمات میں اور اسلامی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے خدا کی ذات پہ کوئی اعتراض کیا، نبی علیہ السلام کی ذات پہ کوئی اعتراض کیا، قرآن پہ کوئی اعتراضات کیے ہیں تو اس کو جو ہے تو ان اعتراضات کی وجہ سے ذلیل کیا جائے یا جی اس جی کے ساتھ ذلت امیز رویہ رکھا جائے، بالکل. ایسا کبھی بھی نہیں ہے. جی آپ دیکھیں ہماری علم الکلام کی جو روایت ہے، جو تاریخ ہے، جی اس میں وہ تمام اعتراضات ایڈریس ہوئے ہیں. تو جی اس کا مطلب ہے اس زمانے میں لوگوں کی طرف سے یہ اعتراضات آتے رہے ہیں. تو اصل بس مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے نوجوان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اسے کوئی اشکال پیدا ہو گیا ہے تو وہ اس کو سنجیدگی کے ساتھ اشکال کے ساتھ پیش کرے اسلام پر اور اس کے ماننے والوں پر، تو کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. صرف اس کو یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ اس میں تحقیر کا لہجہ نہ ہو، اس میں ذلت کا لہجہ نہ ہو، اس میں دوسرے کو یا اسلام کے اس کے اوپر، اسلامی شاعر کے اوپر کوئی توہین کا پہلو نہ ہو. تو وہ سنجیدہ ہو کہ جب بھی اعتراض کرے گا تو اسے اہل اسلام کی طرف سے ہمیشہ اس کو انکریج ہی کیا گیا اور اب بھی کیا جائے گا. اور دوسرا رویہ ہمارے ان اہل علم کا ہے کہ جن کے پاس اگر ایسے حضرات آ جاتے ہیں تو وہ انہیں کھلے دل کے ساتھ ویلکم کہیں، ان کی بات کو سنیں، اچھے طریقے سے بٹھائیں. اگر انہیں وہ جواب اس کا مل جاتا ہے، آتا ہے تو وہ جواب دے دیں، اور اگر جواب نہیں آتا تو آپ یہ دیکھیں نا کہ جیسے مولانا شریف علی تھانوی صاحب نے لکھا کہ اس کو آپ بیماری کی طرح ٹریٹ کریں، بالکل. تو ہمارے اہل علم کو بھی اس کو اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے ایک طبیب کرتا ہے جی کہ اگر اس کے پاس اس بیماری کا حل ہو تو ٹھیک ہے بتا دیتا ہے، نہ ہو تو وہ کسی دوسرے ماہر طبیب کی طرف ریفر کر دیتا ہے. تو جب ایک ڈاکٹر اتنا بڑا دل رکھ سکتا ہے کہ وہ اپنے مریض کو کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس ریفر کر دے، تو ہمارے اہل علم کو جب ایسا کوئی ان کے سامنے مسئلہ آئے جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ یار میں اس کو تشفی بخش جواب نہیں دے سکتا، تو دوسرے کسی اہل علم کے پاس وہ اس کو ریفر کر دیں. یہ اگر دو رویے ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ شبہات اور مغالطوں کا جو ماحول ہے اور یہ کم ہوگا، یہ بڑھے گا نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نہیں سمجھتے کہ اب ہمیں روایتی وہ جو ہمارے جلسے ہیں ان سے ہٹنا چاہیے؟ جیسے ہمارے یہاں 6-7 مہمان خصوصی ہوتے ہیں اور دیر رات تک پروگرام ہوتے رہتے ہیں، یا دن کو ہوتے ہیں تو 4-4 5-5 گھنٹے تک ہوتے رہتے ہیں. تو ہمیں ایک مختصر سا پروگرام کریں اور ساتھ ہم کیا کریں، جو کوشچن آنسر کا سیشن، کوشچن آنسر کا کلچر ہم عام کریں. ایک مہمان خصوصی ہو، باقی ہم گھنٹہ آدھا گھنٹہ جو ہمارے سوالات جوابات ہیں ان کا کلچر عام کریں. تو میرا خیال ہے اس سے بھی کافی کچھ بہتری آ سکتی ہے اگر ہم اس طرف شفٹ ہو جائیں تو. جی دیکھیں اصل میں اس کی دو نوعیتیں ہیں. ایک تو اگر جلسے اور جو کیے جاتے ہیں یا محافل منعقد کی جاتی ہیں، ان میں زیادہ تر لوگ وہ شریک ہو رہے ہیں جو آپ ہی کے ہم فکر ہیں اور آپ ہی کی فکر کے ہم نوا ہیں. تو وہاں پر ایسے جلسے کرنے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو. وہ مختلف لوگوں کے مختلف ذوق ہوتا ہے. لیکن جہاں ہمارے یہ نوجوان طبقہ زیادہ شریک ہو رہا ہے تو اب ان کی سائیکی وہ نہیں رہی کہ وہ گھنٹوں پر محیط بیانات سنیں. وہ سوال جواب کی طرف زیادہ اس میں دلچسپی بھی رکھتے ہیں، اور یہی چیز سوال جواب ہی کی وجہ سے وہ زیادہ اپنی چیزوں کو کلیئر بھی کرتے ہیں. اور ہمارے علماء کو بھی اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ انہیں ضرور اپنے پروگراموں میں ایسے ہمارے نئی نسل تک ان تک ایکسیس بھی رکھیں اور سوال جواب کے کلچر کو اور اس کوسچن آنسر سیشن کو پروموٹ بھی کریں.
اور اس کو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس محلے میں بھی جو امام صاحب ہیں، جن کے پاس جو مسجد ہے، وہ اپنے محلے کے جو نوجوان طبقہ ہے اس کے ساتھ ویسے بیٹھیں، ان کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کریں اور ان کو اپنے قریب کریں. جتنا وہ اس کو اپنے قریب کریں گے اور اس سے وہ اس کے شبہات کو دور کرنے میں جو غیر شعوری طور پہ کردار ادا کرے گا، شاید اتنا کوئی اور عمل ایسا نہ ہو. تو میرے خیال سے سوال جو آپ کے کلچر کو مسجد کی سطح پر، پروگراموں کی سطح پر ضرور جو ہے وہ عام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہمارا ارادہ بھی یہی ہے کہ ہم اس شبہات اور مغالطوں کے پروگرام میں ہم کوشچن آنسر کا سیشن بھی کریں گے، اور جو یونیورسل لاجک ہے، جو ہمارے اصول ہیں، ہم اصولوں کے تحت جو ملحدین کے اعتراضات ہیں ان کے ہم جانچ پڑتال کریں گے اور عوام کے سامنے لائیں گے کہ اگر ان اصول کو فالو کریں تو یہ اعتراضات کچھ بھی نہیں ہیں، جدید قدیم یہ کچھ اصطلاحات ہیں، باقی ان میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں. فی امان اللہ.